السلام علیکم. پروگرام بے نظیر اسلام آباد میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو لفظی جنگ ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ کئی دنوں سے جو ہے وہ کنال کا مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ دریائے سندھ سے جو کنال نکالنے کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بیان بازی دونوں جانب سے کی جا رہی ہے. اور خاص پریزیڈنٹ طور آف پہ پاکستان نے جو ہے عظمہ بخاری ان کی کل ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی جس میں انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان پیپلز پارٹی کو. دوسری جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ شرجیل میمن اور دیگر جو سینئر رہنما تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کنال کا جو دریائے سندھ سے کنال نکالنے کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے. مگر یہ کسی صورت بھی جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا کہ سندھ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو. سندھ کو جو 1991 کا معاہدہ ہے اس کے تحت جو ہے وہ سندھ کو پانی ملنا چاہیے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کی اتنی اہم اتحادی ہے کہ اگر وہ آج حکومت چھوڑ دیں تو کل جو ہے یہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلی جائے. مگر نون لیگ کی اتنا زیادہ اوور کانفیڈنس یا پر اعتماد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کہ وہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کر رہی اس سارے معاملے پہ, اس طریقے سے سیریس نہیں لے رہی جس طرح لینا چاہیے. شازیہ مری نے بھی گزشتہ دنوں یہ بات کہی کہ پیپل کے جو نون لیگ ہے وہ ہمیں بہت ہلکا لے رہی ہے اور اب بات آ گئی ہے ہمارے ووٹر پر, ہمارے عوام پر. اور جس پہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ بیسیکلی پیپلز پارٹی پہ جو وہاں کے نام نہاد قوم پرست جماعتیں ہیں, سندھ کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا پریشر بہت زیادہ ہے. تو وہ جو ہے یہ پریشر ان کو یہ پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری نے بھی جلسے میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ یہ کسی غلط فہمی میں نہیں رہے. اگر ہم حکومت چھوڑنا چاہیں اور ہماری بات کو نہیں سنا جائے گا تو ہم حکومت چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے. اس طرح کے بیانات کے بعد بھی حکومت کی طرف جانب سے جو ہے وہ کوئی خاص اقدامات نظر نہیں آ رہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہونا ہے جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے, بار بار پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ کے باوجود جو ہے وہ یہ اجلاس نہیں بلایا جا رہا. اب اس میں جو ہے وہ کس طرف جو ہے یہ تمام تر معاملات جائیں گے. ہم نے یہ دیکھا تھا جب بات آئی تھی کالا باغ ڈیم کی تو جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی جو ہے اس پہ بڑا سخت اسٹانس لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو سندھ کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اور ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ جو اب جو سندھ کے اندر فصلیں لگنے جا رہی ہیں, جو اس موسم میں فصلیں لگتی ہیں ان کے لیے پہلے ہی پانی کے مسائل درپیش ہیں. اور اگر مزید اس میں سے کنال بنا دی گئی یا نکال دی گئی تو سندھ کے اندر جو ہے وہ پانی کا شدید بحران ہو جائے گا. اور ویسے بھی ہم جو سندھ ان صوبوں کے اندر شامل ہے کہ جو پانی کا ویسے ہی جو ہے وہ سخت بحران کا سامنا ہے. کراچی کی اگر بات لے لی جائے تو وہاں پر بھی پانی کی ہمیشہ کمی رہتی ہے, مسائل سامنے رہتے ہیں. یہ کراچی کے رہنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے. اور اندرون سندھ تو حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں. ان تمام تر معاملات پر ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور اور مسلم لیگ نون سے شکیلہ لقمان. اب یہ کنال کا معاملہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا ہم اپنے مہمانوں سے اس پہ گفتگو کریں گے. مگر یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. جیسے بریک سے پہلے میں نے کہا تھا اپنے انٹرو میں کہ
جو کینال کے معاملے کو لے کر، دریا سندھ سے نہروں کے معاملے کو لے کر جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں اور حکومت یعنی نون لیگ کے درمیان. مگر نون لیگ جو ہے وہ اس تمام تر معاملے پر ہمیں کچھ زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے. نون لیگ سے ہمیں جوائن کیا ہے شکیلہ لقمان صاحبہ نے. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آپ کے انتہائی امپورٹنٹ اتحادی ہیں، اور اگر آپ کا یہ آج اگر یہ حکومت سے نکل جائے تو آپ کی حکومت رہنا، قائم رہنا ناممکن رہے گا. مگر وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی حکومت کی جانب سے کینال کے معاملے کو لے کر. دیکھیں میری بات سنیے، ہم کیوں سیریس نہیں ہیں؟ ہم حکومت ہیں، ہم اگر سیریس بالکل ہے اس معاملے میں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ کنالز کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کافی دنوں سے اس بات کو چل رہی ہے، لیکن ہم اس کے معاملے میں سیریس ہیں. جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ خود پی ایم ایل جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے، تو ہماری طرف سے تو ہمیشہ پازیٹیو جواب ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بیٹھیں ہمارے ساتھ اور بات چیت کریں، ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، بجائے کہ ہم ٹی وی چینلز پہ آ کے جو ہے وہ جو ادھر ادھر کی باتیں اس طرف سے آ رہی ہیں. ہم تو بالکل بھی اس کے بعد ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بھی ہماری لیڈرشپ جو ہے، ایون دین میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف جو ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ اپنے جو ہے رانا صاحب سے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور مسئلے کو حل کریں. اور انہوں نے بھی شرجیل میمن صاحب سے بات کی ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات کرنے کا پہلا ہی ٹیبل پہ آئیں گے، ڈائلاگ ہوگا، بات چیت ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی اتنا بڑا دیکھیں پانی کا مسئلہ ہے تو نہروں کا مسئلہ ہے، ہم تو بالکل نہیں چاہتے ان کا جو سندھ کا پانی ہے سندھ کو ملنا چاہیے، جو پنجاب کا پانی ہے پنجاب لے گا. نہ ہم ان کا پانی کوئی چھین رہے ہیں، نہ ہم ان کو کوئی خطانہ حادثہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو بنجر کیا جا رہا ہے، بنجر بنایا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہم کیوں بنجر بنائیں گے؟ ایسا مطلب یہ کوئی بات ہی نہیں ہے اس کو بنجر کرنے والی. ہم جو ہے وہ ہمارا اپنا صوبہ ہے، ہمارے سارے جو صوبے ہیں وہ ایک پاکستان کے اکائیاں ہیں، اور بالکل ہمارا کوئی ایسا ہماری کوئی سوچ نہیں ہے. دیکھیے پی ایم ایل این کی حکومت جس کے وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف ہیں، ان کی تو یہ ایک مطلب دیکھیں کہ وہ اپنے سارے جو اتحادی ہیں ان کو بڑے اچھی طرح ساتھ دے کے چلتے ہیں، اور پیپلز پارٹی ہماری ایک بڑی اتحادی جماعت ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں. بڑے سیریس ہو گیا کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ٹرکی گئے ہوئے ہیں، میرا ایک آدھ دن میں آنے والے یہاں ہیں. پر سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر سیریس ہے حکومت، نون لیگ سیریس ہے، تو بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبے کے باوجود کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہے وہ کیوں نہیں بلایا جا رہا جس میں یہ مسئلہ حل ہونا ہے؟ لیکن بالکل سی سی آئی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے یہ ہے کہ بھئی ہم پہلے بیٹھ کے آپس میں تو بیٹھ کے بات کریں نا، پھر ڈیفینیٹلی سی سی آئی کی میٹنگ میں یہ جائے گا مسئلہ، وہیں یہ سیٹل ہوگا، وہیں اپروو ہوگا. ہم بالکل یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی، لیکن اس سے پہلے بیٹھ جائیں. ہم دیکھیں چاہتے ہیں کہ کوئی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو پہلے بیٹھ کے بات چیت کرے، سیٹ کرے، وہ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو دے، ہم ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، اور ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں، اور پھر مل کے جو چیز جو ہے اس کا کوئی کنسنسس ہے اس کا رزلٹ نکالیں، اور پھر جو ہے وہ سی سی آئی کی میٹنگ بھی ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی، اور پھر اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. تو ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں. ہم ہر چیز کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں. ان کے جو اپنے مسائل ہیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے ان کی کیا، لیکن یہ ایک سیاسی ایشو زیادہ بن گیا ہے. وہاں کی جو سندھ کی جو نیشنلسٹ پارٹی ہے وہ اس چیز کو زیادہ ہوا دے رہی ہے، وہ اس چیز کو زیادہ آگے بڑھا رہی ہے، لیکن ہم بالکل سندھ کا ایک قطرہ پانی بھی لینے کو تیار نہیں ہے، نہ ہم لیں گے. ہمیں جو ہے جو ان کا حصے کا پانی ہے وہ استعمال کریں گے جو ہمارے کا، لیکن صرف بیٹھ کے اس کا کوئی بہتر حل نکالے تاکہ جو بنجر زمینیں ہیں جو
آباد نہیں ہے، وہاں ان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے تاکہ ان کو جو ہے جو وہاں جو سندھ کی حکومت ہے، جو جہاں پیپلز پارٹی جہاں وہ اس کو جس طرح چلانا چاہے، جس طرح اس کی تقسیم چاہے وہ کرے اپنے سندھ کی، جہاں ہمارے ادھر پنجاب کی جو حکومت ہے وہ ادھر جو جس طرح ان کے معاملات ہیں وہ اس کو پانی ٹھیک کے ہے معاملات کو جس طرح میڈم، چاہیں گے وہ خود سب ہم آپ نے بڑی تفصیلاً جو ہے وہ پی ایم ایل این کا یا حکومت کا موقف بیان کر دیا. عاجز کامرا صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی کی گئی ہے شجیل میمن کی جانب سے، اور اس میں آپ بھی موجود تھے، تو اس میں تو حکومت کو کھلم کھلا یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے کے پانی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے آ کر بات کریں، کوئی درمیانی راستہ نکالے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ ایکسیپٹیبل ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے یا آپ کے ووٹرز کے لیے؟ اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، پہلے تو مجھے اپنی بہن کے لیے احترام ہے، مگر ابھی جو میں نے ان کی بات سنی ہے کہ سندھ کے کچھ نیشنلسٹ جماعتیں جو ہیں وہ یہ ایشو کر رہی ہیں، تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پورے سندھ کا ایشو ہے، جہاں پر سندھ میں رہنے والے کومپرس جماعتیں، مذہبی جماعتیں، سول سوسائٹی، وکلا، شاگرد، ادیب، دانشور، صحافی، طلباء اور خود پیپلز پارٹی اس بات پہ احتجاج پہ ہے. اگر یہ چند کومپرس جماعتوں کی یہ جو بات کر رہی ہیں، تو آج یہ ساری جو نیشنل ہائی وے وہ بلاک ہے، وہ ایویں بلاک نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ سندھ کی آواز ہے اور یہ کلیکٹو وائس ہے سندھ کا. اور دوسری بات کہ اگر محترمہ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ سندھ کا پانی نہیں لیا جائے گا، پہلے بات تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سسٹم میں پانی کتنا ہے آپ کے پاس. اگر آپ کی پنجاب کی نہریں سوکھی ہوئی ہیں، آپ پنجاب کے اسپیکر کا بیان اٹھا کے دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قصور کی نہروں میں پانی نہیں ہے. آپ پنجاب سے جو آوازیں آ رہی ہیں کہ جی چنوٹ میں پانی نہیں ہے، پنجاب سے آواز آ رہی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے جو آپ کے کسان ہیں وہ یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ جی ہم سے زیادتی ہوگی. تو یہ ساری آواز پنجاب سے بھی آ رہی ہے، نمبر ون. تو صرف یہ کہنا کہ سندھ کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، سندھ کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اس بات سے کہ اگر یہ نہریں بنی جو صرف آپ کے دو کینال چوبارو اور چولستان کینال جو ہے وہ 4 سے 5 ہزار کیوسک پانی لیں گے. اگر 4 سے 5 ہزار کیوسک پانی کی یہ نہریں بنی تو سندھ جو آلریڈی 60% سے زیادہ شارٹیج میں ہے وہ کیسے پورا ہوگا. پہلی بات تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پورے ملکی سطح پر پانی جو سسٹم میں تھا وہ بالکل شارٹ ہو چکا ہے، تو اس میں مزید نئی نہریں بنانے کا کیا منطق بنتا ہے. تو آج بھی ہم نے پریس کانفرنس کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ وہ امیڈیٹلی سی سی آئی کا اجلاس بلا کے اور اس میں کہے کہ سندھ کو سخت اعتراض ہے. خود پنجاب کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں اور میں آپ کو اس ٹاک شو میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد پنجاب میں بھی وہی وائس آئے گی جو سندھ میں ہے. تو اس لیے ایسے منصوبے جو صوبوں کو آپس میں لڑا دیں، جو صوبوں کے عوام کو آپس میں لڑا دیں، کوئی دانشمندی نہیں ہے. کہ ایک تو پورے ملک میں پانی شارٹ ہے اور ٹیل صوبہ جو ہے وہ 60% سے زیادہ شارٹیج اس کو فیس کر رہا ہے. اس بار ہماری فصلیں ٹائم پہ نہیں ہوئی، لائف اسٹاک کے لیے پانی نہیں ہے، تو مزید اس دوران آپ نہریں نکالنے کی جو ایک خواہشیں کو اظہار کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے صوبہ سندھ کے ساتھ، اور سندھ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. اور یہ سیاست نہیں کر رہے ہم، آن میرٹ یہ ہم مطالبہ رکھتے ہیں اور آن میرٹ یہ احتجاج ہے، اس پہ توجہ دی جائے، یہ آواز سنی جائے. یہ پورے صوبے کی آواز ہے اور تمام طبقات کے لوگوں کی آواز ہے. اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ تو ایک سینئر سیاستدان ہیں، دور اندیش ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، اور یہ ایک چیز کہ اگر آپ کا اس پہ اتفاق نہیں ہو پایا پی ایم ایل این سے، تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ اگلا لائے عمل کیا ہوگا اگر نہروں والے معاملے پر آپ کا اتفاق نہیں ہو پایا؟ دیکھیں، پہلی بات تو پی ایم ایل این کو کوئی ایک لائن لینی پڑے گی. پی ایم ایل این کے جو صوبائی وزراء ہیں وہ تو عجیب قسم کے بیانات دے رہے ہیں، مگر ان کے جو فیڈرل وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے آپ نے اسحاق ڈار کی فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ سنی ہے؟
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایکنک میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا, صوبائی حکومت نے اس پہ اعتراض کیا, اس کے بعد ہم نے اس اعتراض سے ہاتھ ہی اٹھا لیا. تو جناب جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ چند لوگ سیاست کر رہے ہیں تو آپ نے یہ اسٹیپ کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ آپ نے ریسپانس کیا ایک صوبے کو. تو بات یہ ہے کہ ان کے آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے مسلم لیگ نون. میرے خیال میں صوبائی حکومت جو مسلم لیگ نون کی ہے وہ کہیں اپنے ہی فیڈرل حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے. اگر نہیں تو پہلے تو ان کو اپنی جو صوبائی وزراء ہیں پنجاب کے ان سے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, ان کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ سندھ کا جو آواز ہے وہ میرٹ پہ ہے, وہ جائز ہے کہ نہیں ہے. پہلے تو یہ آپس میں کوئی صلاح مصلحت کر لے, مشورہ کر لے کہ ان کا موقف کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ سندھ آج بھی 60% سے زیادہ جو ہے وہ شارٹیج کا شکار ہے. ہماری فصلیں نہیں ہوئی ہیں, کوئی آ کے ہم سے پوچھے تو صحیح. اب شکیل صاحب دیکھیے یہ تمام تر صورتحال ہے, اور جو کہا گیا جو پنجاب گورنمنٹ ہے یا پنجاب کی جو قیادت ہے وہ الگ پیج پہ نظر آ رہی ہے, الگ بیانات دے رہی ہے. غالباً وہ آزما بخاری کا اور دیگر کا ذکر کر رہے تھے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ذرا ایک سافٹر سائڈ پہ نظر آ رہی ہے. تو اب کیا اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں کہ کہاں کھڑے میں اس وقت یہ معاملات؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ باتیں تو دونوں طرف سے اسی طرح چل رہی ہیں. ادھر سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی بیانات دیے جا رہے ہیں, پھر ادھر سے بھی ڈیفینیٹلی کوئی بات اس طرح کی کر لیتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ پھر وہی مسئلہ, دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ لیڈرشپ نے حل کرنا ہے. ادھر سے زرداری صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, ہماری طرف سے نواز شریف صاحب, پرائم منسٹر صاحب, سارے جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے خود ہی مسئلہ اس چیز کو حل کرنا ہے, اور ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے یہ جو میرے بھائی تھے بات کر رہے تھے کہ پانی کی جو سندھ میں بہت کمی ہے, شارٹیج تو ہر جگہ ہے, آپ کو بھی یہ پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, چھوٹے ہماری طرف بھی بہت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یا ہم آپ کے پانی کو چھین رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. مسائل ہیں, دونوں طرح مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کو صرف حل کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ حل ہو جائے گا. میرے حال میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ پرائم منسٹر صاحب واپس آتے ہیں تو بہرحال میں فل فور اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھک ہوگی, اور بیٹھنے سے یہ مسئلے جو ہے ڈیفینیٹلی یہ جو کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے دن بدن مسئلے بڑھتے ہیں, اضافہ ہوتا ہے چیزوں کا. اور ڈیفینیٹلی مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ وہاں پہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پروٹیسٹ بہت ہو رہا ہے اور دن بدن یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. اور انشاءاللہ یہ جب بیٹھیں گے تو اس کا حل ہو نکلے گا. مسائل ہے, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جب دونوں اطراف کے لوگ جو ہیں بڑے جو ہیں وہ بیٹھیں گے تو اس کو حل نکل آئے گا. کیونکہ اس کو حل نکالنے کے بعد دیکھیے اسی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ جو نہروں کی لائننگ ہونی چاہیے, یا پانی کے دوسرے جو فالٹس ہیں, یا ان کو جو پانی ویسٹ ہوتا ہے یا اس کو ریزرو کرنے کے جو مسائل ہیں, اس طرح کے وہ چیزیں کرنی ہیں. تو یہ بیٹھ کے ظاہر ہے دونوں پارٹیاں مل کے اس چیز کو حل کر سکتی ہیں. کوئی اتنا بڑا مطلب مسئلہ بنتا جا رہا ہے تو اس کو بہت جلد میرے حال میں یہ حل طلب ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا. کیونکہ اس کو ہم اگر باتوں کو بڑھاتے جائیں, دوسری کے خلاف باتیں کرتے جائیں گے تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بیٹھ جائے, حل کرے اور حل ہو جائے گا. کیونکہ پہلے بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے بیٹھ کے آپس میں بات کی تھی تو یہ بات چلی تھی. اب یہ ہے کہ اس کو سالو کرنا ہے. اگر پرابلمز ہیں اس میں, اگر ڈیفیکلٹیز ہیں اس میں, اگر ریزرویشنز ہیں پارٹی کی, اپنا پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ریزرویشن, تو بالکل بیٹھ کے حل کریں گے اور حل ہو جائے گا. اور مسئلہ پانی کا مسئلہ جو ہے, اور ہم صاف صاف یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو بہتر طریقے سے حل کرنا ہے, کیونکہ پانی جو ویسٹ ہو رہا ہے اس میں ایک یا یہ چیز ضائع ہو رہا ہے, یہ ضائع نہ ہو. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پنجاب ہے یا اور جو دوسرے پنجاب سائڈ آپ لے لیجئے, وہاں پر جو ہے وہ پانی زیر زمین جو پانی ہے جسے بورنگ کا پانی کہتے ہیں, وہ جو ہے اس سے کام چل جاتا ہے, پینے کا بھی اور ویسے بھی, اور اگر اس کو ٹیسٹ کروا لیا جائے. لیکن کراچی اور سندھ کے اندر اگر پانی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بہت کھارا پانی ہے. وہ اتنا کھارا پانی ہے کہ اس کو منہ میں بھی رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر اسی وجہ سے تو جو ہے وہ سندھ کے یہ سارے مسائل ہیں, سندھ کے جو یہ سارے مسئلے ہیں کہ جو ہے وہ زیر زمین پانی استعمال نہیں ہو سکتا. پنجاب کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے.
हाँ जी, तो बस यही बात है, मैं कह रही हूँ कि ये पाकिस्तान और इसके सूबे आपके भी हैं, मेरे भी हैं, मेरा भाई जो बात कर रहा है सब में है, तो ये हम इनको देखिए, इनको बैठ के हल हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी खुदा ना ऐसा कोई बड़ी बहुत कोई वो नई चीज ऐसी कि जो हल तलब नहीं है, हल हो जाएगा, बैठेंगे वेरी स्मूथ। मुझे लगता है कि एक 2-3 दिन में ये बात जो है वो बैठक होगी, बातचीत होगी, टेबल पे बैठेंगे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, और जो कॉमन कोई चीजें जो निकलेंगी उसको निकाल लेके ना हल हो जाएंगी। मैं इसका और क्या जवाब दे सकती हूँ आपको, और क्या दूँ मैं इस बात का, इस बजाय इसकी कि मैं कोई चले, ऐसी बात जितनी पॉजिटिव साफ आप है, करूँ जितनी जो ऑप्टिमिस्टिक आप नजर परेशानी आ का रही है, ज्यादा उनकी, खुदा करे जो कि इनकी आपकी जो परेशानी। लीडरशिप है वो भी इतनी ही पॉजिटिव हो और जो है ये मसला हल हो जाए, क्योंकि इस वक्त हमारा जो मुल्क है वो इस बात का ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो किसी भी मजीद सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ जाए। इस मामले पर मजीद भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज जामना हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुशामदीद। और हम ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक से पहले जैसे बात हो रही थी नहरों के मामले पे, और ये बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया है कि अगर ये मामला हल नहीं हुए तो हम जो हैं वो कोई भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमने देखा है कि सिंध में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, और इस सिलसिले में सिंध भर में, कराची समेत सिंध भर में जो है वो रैलियां भी निकाली जा रही हैं। और अब बात आ गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर पर। शकीला लुकमान साहिबा हमारे साथ है। 2 दफा जो है वो मेंबर कौमी असेंबली रह चुकी हैं। बड़ी पॉजिटिव बात कर रही थी कि हम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम बातों को सुनेंगे, तहफुजात को दूर करेंगे। मगर मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो बॉडी लैंग्वेज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उससे लग नहीं रहा कि मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। शकीला साहब, मैं एक बार फिर इस तरफ आपकी तरफ आऊंगी। और एक तो जो पीटीआई है उसकी वजह से वैसे ही मुल्क में बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है, और हम देख रहे हैं कि पीटीआई मुसलसल गवर्नमेंट को जो है वो एक टफ टाइम दे रही है, हालांकि वो खुद भी एक हॉट वाटर में है। तो अब जो ये तमाम तर जो सिचुएशन बनी है, उसका आपको क्या लग रहा है कि मुल्क अब जो आप लोग जो दावा करते हैं तरक्की की तरफ जा रहा है, आईएमएफ का जो है वो एक बड़ी रकम, कर्जे की रकम आ गई है, तो इस तमाम तर मामले में जो पॉजिटिविटी की तरफ जो जा रहे हैं, तो उस तमाम तर मामले में किस तरह का, अगर ये मामला बिगड़ जाते हैं तो मुल्क में किस तरह का एक इंतशार हो जाएगा? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक आपने पीटीआई की बात की कि वो हमें क्या टफ टाइम दे सकती है, वो तो पार्टी वैसे ही खत्म, डिवाइड हो गई है, इससे बहरों में कई लोगों में वो बट गई है। कहीं जो है उनकी बहन है, कहीं उनकी इमराना की वाई बेगम बनी है, वो उसकी पार्टी है, कहीं शकीला साहब, वो जो बटी सीएम नहीं है, के पी लड़ाई के। झगड़े मेरी चल रहे बात हैं, सुन पर वो लेना, बटी नहीं मेरी है। बात सुन ले पहले। बटी नहीं मुझे है, मेरी बात डिवाइड को, नहीं हुई है। मुझे जवाब तो देने देना, जवाब तो देना। जी जी। अमीन गंडापुर की पार्टी मतलब मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई है तो वो अपने आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं लीडर हूँ, एक दूसरा कहता है मैं लीडर हूँ। फिर वो सलमान अकरम राजा साहब जो वो कहते हैं, वो आपस में, इनकी आपस में देखें हाथापाई लड़ाइयाँ हो रही हैं, और ये आपस में इतने बटे हुए हैं। इनके पास देखें कोई चीज है, बड़ा शोर कर रहे थे कि इसके बाद हम बहुत बड़ा ये जो अलायंस बना रहे जा रहे हैं, और मैं ये कर देंगे तो वहां कर देंगे। तो मतलब ये कि ये तो आपस में इनकी लड़ाई इसी बात पे हर रोज हो रही है कि मैंने मिलना था, वो कहता मैंने मिलना था, वो कहता उसको जाने दिया, मुझे नहीं जाने दिया। फिर उसका इल्जाम जो है वो हुकूमत में डालते हैं, ये कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि आपकी जो अंदर से एक लिस्ट आती है कि आप किस किस बंदे ने इस लिस्ट में आना और मिलना है, वो इमरान खान देते हैं, और फिर उसके बाद उसके मुताबिक जो है वो जो जेल मैनुअल है वो उसको इजाजत दे देते हैं, और फिर जो आ एक मिनट जाते के हैं लिए वो कहते आपकी हैं बात हमें को, बस शकीला साहब दूसरे। एक मिनट, बस बहुत थोड़ा सा वक्त है, लास्ट सेकंड है प्रोग्राम का, 1 मिनट के लिए आपकी बात को मान भी लेते हैं।
تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جو ہم اپنی بہنوں سے نہیں ملنا چاہیں گے، اپنی فیملی سے نہیں ملنا چاہیں گے؟ وہ نہیں ملنا چاہتے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ دیکھیں آپ نے اس کے بعد مجھے کہا کہ آپ لوگ ہم دیکھیں ہم کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے ہمیشہ جب بھی ہماری حکومت آئی ہم نے کام بہت کیا، ہم نے بہت تھوڑا گورننس سا کیا، وقت لگے، شارٹ ہم نے کمنٹ دیکھیں کیجیے گا. آج بھی ایک سال میں آپ دیکھیں کتنے کام ہو گیا ہے، کتنا ملک بہتری کی طرف چل رہا ہے، اکانومی بہتر ہو گئی ہے، ملک میں جو مہنگائی کم ہو گئی ہے، اب بالکل مطلب بالکل آپ دیکھیں بالکل کہ اکانومی بہتر ہو وہ گئی ہے، اور اوورسیز ہم سب کی یہ پاکستانی دعا ہے کہ یہ جو تمام تر معاملات ہیں وہ جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، تاکہ جو ہے حکومت اسی طرح چلتی رہے اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن رہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.